بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اللہ والوں کی تکذیب کوئی نئی بات ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاءت أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 44۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا رسولنا اپنے رسولوں کو تترا متواتر لگاتار، کلما جب بھی آیا امتن کسی امت کے پاس رسولہا اس کا رسول، کذبوہ انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، فأتبعنا پس ہم نے پیچھے لگا دیا، بعضهم ان کے بعضاً ایک دوسرے کو، وجعلناہم اور ہم نے ان کو بنا دیا، احادیث داستانیں، فبعداً پس دوری ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، لا یؤمنون
جو ایمان نہیں لاتی۔ لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا تو اس قوم نے اس ہستی کو جھٹلا دیا، پس ہم نے ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں داستانیں بنا دیا، پس دوری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جو ایمان کا راستہ قبول نہیں کرتے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول لے کر آئے ہیں، ثم ارسلنا رسلنا تترا، یعنی یتبع بعضهم بعضا، امتیں ایک دوسرے کے پیچھے آتی رہیں۔ اور پھر اسی مناسبت سے سورۃ النحل پیچھے گزری ہے، اس کی 36ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ہم نے آپ سے پہلے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور مبعوث فرمائے، اور اس ہستی مقدسہ کا سب سے پہلا پیغام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، طاغوت سے پرہیز کرو۔ تو ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور کچھ کا مقدر گمراہی ہو گئی۔ اور پھر آگے بڑھ کر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ بڑا قیمتی نقطہ ہے کہ اکثریت نے رسول کو جھٹلا دیا۔ جب بھی کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اکثریت نے پھر ان کو جھٹلایا، جس طرح کہ سورہ یاسین آگے آ رہی ہے، اس کی 30ویں آیت مبارکہ ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو ان ظالموں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، یہاں پر اتبعنا سے مراد اہلکنا ہے کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہلاک کر دیا، جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی 17 آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی ادوار ہیں، کتنے ہی زمانے ہیں، کتنے ہی امتیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اس کی تفسیر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اخباراً و احادیث للناس، لوگوں کے لیے اب وہ کہانیاں ہیں، اب وہ داستانیں ہیں، اب وہ خبریں ہیں، اب وہ افسانے ہیں، جس طرح کہ سورہ سبا آگے آ رہی ہے، 19ویں آیت مبارکہ ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا، وہ نیست و نابود ہو گئے، ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ اب آخری بات جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمائی ہے، فرمایا فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بد نصیب جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا ان کے لیے دوری ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کوشش تو یہی تھی کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ایک ہی قسط میں ہو جائے، لیکن آج ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود رہیں گے۔ اجازت دیجیے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.